بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولذکر اللہ اکبر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سلسلہ نقشبندیہ کے 35 اسباق ہیں۔ بیعت ہوتے وقت سالک کو جو بتایا جاتا ہے وہ معمولات ہوتے ہیں۔ معمولات الگ چیز ہے، اسباق الگ چیز ہیں۔ تو وہ جو 5 معمولات بتائے جاتے ہیں اس میں ایک سبق ہے جس کو لطیفہ قلب کہتے ہیں، مراقبہ کہتے ہیں۔ باقی معمولات ورد و وظائف ہیں۔ تو ورد و وظائف تو ساری عمر وہی رہتے ہیں، البتہ جو مراقبہ ہے اس کا سبق بدلتا چلا جاتا ہے۔ جیسے کسی چھت پر چڑھنے کے لیے 35 سیڑھیاں ہوں تو جو آدمی 35 سیڑھیاں چڑھ جائے گا چھت پہ چلا جائے گا۔ اسی طرح حضرت امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی 35 سیڑھیوں کو باقاعدہ ڈیفائن کر دیا، کھول کے بتا دیا۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ 16 سبق کہلاتے تھے، 16 سبق کہلاتے تھے، یعنی 16 سیڑھیاں تھیں تو فاصلے درمیان میں زیادہ تھے۔ چھت تو وہی تھی، پہنچتے تو وہی تھے، مگر سالک کے لیے ذرا چڑھنا دشوار ہوتا تھا چونکہ فاصلہ زیادہ ہوتا تھا۔ تو حضرت امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ 16 سبق تو ویسے ہی رہے، ان کے اوپر کے جو اسباق تھے ان کو بھی باقاعدہ ترتیب دے کر دائرہ لا تعین تک 35 اسباق بنا دیے۔ تو یہ 35 اسباق سلیبس ہے گویا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا۔ جب سالک بیعت ہوتا ہے تو اس کو پہلا سبق ملتا ہے، اس لیے شیخ سالک کے لطیفہ قلب پر دائیں ہاتھ کی انگلی شہادت رکھ کر اللہ اللہ کی ضرب لگاتے ہیں۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی ہر چیز کو کہیں نہ کہیں اوپر جا کر نسبت ملتی ہے۔ اس سلسلے کی ایک بڑی خوبی یہ ہے، ہر چیز کا اوپر کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو بات سمجھائی کہ بھئی کیا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی بہن سے زنا کرے؟ نہیں، بیوی سے نہیں، بیٹی سے نہیں، ماں سے نہیں۔ فرمایا بھئی جیسے تمہیں یہ اچھی چیز نہیں لگتی تو اور لوگوں کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ تم جس سے زنا کرو گے یا کسی کی بیٹی ہوگی یا کسی کی بہن ہوگی یا کسی کی ماں ہوگی یا کسی کی بیوی ہوگی۔ پہلے نبی علیہ السلام نے یہ بات سمجھائی تو اب دلیل ایسی دی کہ مطمئن تو ہو گئے وہ، مگر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ایک کام اور فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا دی، اللہم اغفر ذنبہ حسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کو پاک دامنی کی زندگی عطا فرما دے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ ان الفاظ کے کہنے کے بعد
خواہش ہی ختم ہو گئی، جتنی نفرت مجھے اس گناہ سے تھی کسی گناہ سے اتنی نفرت نہیں تھی۔ اب ہم تو اس حدیث مبارکہ کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن مشائخ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نبی علیہ السلام کی سلبی توجہ تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اتنا جذبات میں بھرا ہوا کہ وہ اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا، اس کو پتہ نہیں کہ بھئی یہ حرام ہے، اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے اجازت مانگ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ واقعی ٹیمپٹیشن ایسی تھی کہ اس کو روکنا مشکل تھا، اور ابھی آ کے اجازت مانگ رہے ہیں اور ان الفاظ کے بعد کہتے ہیں کہ سرے سے خواہش ہی ختم ہو گئی۔ تو اصل میں وہ ایک فیض تھا جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کے ذریعے سے اس کے سینے میں اتر گیا۔ اسی لیے یہ جو انتقال فیض ہے نا، اس کے لیے کئی مرتبہ یہ جو اتصال ہوتا ہے جسم کا، یہ بھی اہم ہوتا ہے۔ ہمارے مشائخ نے بہت سارے لوگوں کو نسبت دینے کے لیے ہمیشہ ان کو سینے سے لگایا، اور خود سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی اتری تو جبریل علیہ السلام نے آ کے شروع میں تو یہی کہا تھا اقرا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو لکھا پڑھا نہیں ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ فاخذنی، جبریل علیہ السلام نے پکڑ لیا، فغتنی، اور خوب دبایا، حتی بلغ من الجہد، فرماتے ہیں کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی، اتنے زور سے دبایا۔ اب جبریل علیہ السلام کا نبی علیہ السلام کو اتنا زور سے گلے سے لگا کے دبانا، یہ ابس فعل تو نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے، اس کے پیچھے کوئی ہمارے لیے تعلیم ہے۔ اس لیے کہ جبریل علیہ السلام تو وہ ہیں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، تو گویا حکم خدا تھا ان کو، انہوں نے ایسا کیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ تین دفعہ جب کیا تو نبی علیہ السلام نے پڑھنا شروع کر دیا، وہ جو ایک مناسبت تھی وہ کامل ہو گئی۔ تو یہ انتقال فیض ہوتا ہے۔ اس لیے جو حدیث جبریل ہے اس میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب آئے، کالے بال تھے اور سفید رنگ تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنا قریب آ کر بیٹھ گئے، رکبتن الی رکبتئی، کہ یہ جو گھٹنے تھے یہ نبی علیہ السلام کے مبارک گھٹنوں کے ساتھ مل گئے۔ بھی بتائیں، کوئی بندہ بھی سوال پوچھنے آئے تو کیا طریقہ ہے پوچھنے کا؟ استاد کے سامنے پیچھے ہٹ کے بیٹھتا ہے؟ اتنا قریب آ کر بیٹھنا کہ گھٹنے سے گھٹنا ملے، یہ تو عام دستور نہیں ہے۔ کوئی بھی استاد کے اتنا تو قریب نہیں ہوتا، مگر نہیں، گھٹنے سے گھٹنا ملا کے پھر سوال پوچھے، پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے۔ تو یہ جو اتصال ہے اس کو فیض کے ٹرانسفر ہونے میں ایک دخل ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر جب دعا دی تو اللہ رب العزت نے ان کے سینے سے اس کی خواہش کو ہی سلب فرما دیا، خواہش ہی ختم ہو گئی۔ اس عاجز کو بخارا میں جانے کا موقع ملا تو وہاں کے ایک بڑے شیخ تھے، ان سے میں نے یہ سوال کیا کہ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ تھے حضرت خواجہ بہاؤالدین، لیکن ان کا نام نقش بند کے طور پہ مشہور ہو گیا۔ ہمارا سلسلہ اس سے پہلے صدیقیہ سلسلہ کہلاتا تھا، سیدنا صدیق اکملانوں سے چلا تھا تو صدیقیہ سلسلہ کہلاتا تھا، مگر اس کے بعد نام ہی مشہور ہو گیا نقش بند۔ تو اس کو نقش بند کیوں کہتے ہیں؟ بعض کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے کہ جی وہ کپڑے کے اوپر پرنٹ کرتے تھے جیسے آج کل پھول بوٹے ہوتے ہیں، مگر اس کے لیے تو مشینیں ہیں، اس زمانے میں ٹھپے ہوتے تھے تو وہ رنگ کے ٹھپے لگاتے رہتے تھے، تو وہ اس کی وجہ سے ان کو نقش بند کہا گیا، کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن جب ان سے میں نے یہ سوال کیا تو انہوں نے اس کا جواب اور دیا، وہ فرمانے لگے کہ ایسے نہیں تھا، بلکہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ
اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو اس میں جلالہ اللہ اس کی شکل بنایا کرتے تھے. اگر آپ غور کریں تو الف، لام، لام اور ہا، یہ اللہ کا جو نام ہے اس کی شکل بن جاتی ہے اس طرح. تو وہ اس طرح شکل بنا کر اپنا ہاتھ سالک کے قلب کے اوپر رکھ کے پھر اس کو توجہ دیتے تھے. اللہ زور سے کہتے تھے کانا ینکشو اسم اللہ علی قلوب السالکین. تو سالک کو محسوس ہوتا تھا میرے دل پر اللہ کا نام لکھ دیا کسی نے، اس لیے ان کا نام نقش بند پڑ گیا کہ وہ اللہ کے نام کا نقش دل میں بند کر دیا کرتے تھے. اس لیے یہ سلسلہ نقش بندیہ مشہور ہو گیا. اور یہ جو اللہ کا لفظ کہا جاتا ہے نا، اس میں توجہ ہوتی ہے. آپ بتائیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، ایک کافر آ گیا، تلوار لٹکی ہوئی ہے، اس نے آ کے تلوار اتار لی اور اپنے ہاتھ میں لی، چاہتا تھا کہ میں وار کروں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو وہ پوچھتا ہے میں یمنعک منی، بھئی آپ کو کون مجھ سے بتا سکتا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اللہ. یہ اسم ذات اللہ ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے دوسرے کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، فیض ہوتا ہے. اس کافر کے دل پہ اتنا اثر ہوا کہ وہ کانپنے لگا اور تلوار ہاتھ سے گر گئی. اب یہ بات کہنی تو آسان ہے لیکن ذرا سوچیں تو صحیح نا کہ اس لفظ نے اس کی کیفیت کو بدل کے کیسے رکھ دیا. اتنا اس کے اوپر اثر ہوا کہ کہاں وہ وار کرنا چاہتا ہے اور کہاں تلوار ہی ہاتھ سے چھوٹ گئی. اور جب چھوٹ گئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا لیا. یہ تو اس واقعے میں کہیں نہیں لکھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لینے کے لیے ان کے ساتھ ڈھینگا مشتی ہوئی، نہیں، بالکل نہیں. وہ گر گئی ہے ان کے ہاتھ سے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی اور پھر یہی پوچھا میں یمنعک منی، اب بتا تجھے کون بچائے گا. پھر وہ معافیاں مانگنے لگا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف بھی کر دیا اور بالآخر وہ بندہ مسلمان بھی ہو گیا. تو اللہ کے لفظ سے دوسرے کے دل پہ اثر کا ہونا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے. ہمارے مشائخ اس سلسلے میں جو کام کرتے ہیں کہیں نہ کہیں اوپر اس کا ثبوت ہوتا ہے. اس لیے مشائخ بیعت ہونے والے بندوں کو ان کے لطیفے کی نشاندہی کر دیتے ہیں اور قلب پہ اسی طرح انگلی رکھ کر اللہ کہتے ہیں 3 مرتبہ. اور اس اللہ کے لفظ کہنے سے اس جگہ پر گویا ایک فیض کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے. ہمارے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ وہ تو یہاں تک فرماتے تھے کہ جس دل پر یہ انگلی رکھی گئی اس دل کو کلمے کے بغیر موت نہیں آ سکتی. یہ بات فرماتے تھے. ایک دفعہ اس عاجز نے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال پوچھا کہ حضرت میں کم عمر ہوں، کم علم ہوں، مجھے باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ پوچھ لیا کروں. مان لگے ہاں پوچھو. تو اس عاجز نے جرأت کر کے پوچھا کہ حضرت خواجہ فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول کتاب میں پڑھا ہے لیکن ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے اور مشائخ کی زبان سے کوئی ایسی بات تو نہیں نکلتی. پوری دنیا کا دستور ہے کہ مدعی کو پکڑتے ہیں، تصوف کی دنیا کا دستور دائی کو پکڑتے ہیں. تم نے دعویٰ کیوں کیا؟ اس لیے تصوف کی دنیا میں دعویٰ نہیں کسی کا، کوئی کر ہی نہیں سکتا. کوئی اپنے آپ کو کہہ ہی نہیں سکتا کہ جی میں بڑا ہو گیا ہوں، میں سنور گیا ہوں، میں اچھا ہو گیا ہوں. نہیں، جتنا بڑا ہوگا وہ اتنا جھکے گا، وہ سب سے کم اپنے آپ کو سمجھے گا. مشائخ کی کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ 5 حضرات جا رہے تھے آگے پیچھے سفر پہ، تو ایک بندہ چاہتا تھا کہ میں ان میں سے کسی سے دعا کرواؤں. تو اس نے پہلے کو دیکھا، چہرہ منور، متبع سنت،
ذکر اذکار کا نور. تو اس نے ملاقات کر کے کہا جی پلیز آپ میرے لیے دعا کریں. وہ کہنے لگے بھائی جو میرے پیچھے آ رہے ہیں نا وہ بڑے ہیں, ان سے کروانا. تو وہ انتظار میں کھڑا ہو گیا. دوسرے آ گئے, پھر اس نے ان سے بھی یہی کہا. وہ کہنے لگے بھائی جو بڑے ہیں نا وہ تو میرے پیچھے آ رہے ہیں. پھر تیسرے آ گئے, ان سے بھی یہی کہا. اس نے بھائی جو بڑے ہیں وہ تو میرے پیچھے آ رہے ہیں. پھر چوتھے, انہوں نے بھی یہ جواب دیا, حتیٰ کہ وہ انتظار میں رہا کہ میں اب ان کے سب سے بڑے جو آخر میں آ رہے ہیں ان سے دعا کروا رہا ہوں. جب وہ آخر والے آئے اس نے کہا جی آپ سب سے بڑے ہیں دعا کریں. اوہو, بڑے تو آگے نکل گئے بھائی سارے. تو تصوف کی دنیا کا دستور یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا. جو چھوٹا سمجھے گا وہی بڑا ہوگا, اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا اللہ کی نظر میں وہی چھوٹا ہوگا. اس لیے اس تصوف کی دنیا میں کوئی بات ایسی کر نہیں سکتا. تو میں نے اس وقت یہ بات پیش کی کہ حضرت مشائخ کی زبان سے کوئی ایسی بات تو کبھی نہیں نکلتی, مگر حضرت قریشی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کر دی تو کوئی حکمت ہوگی, کوئی حقیقت ہوگی. حضرت مان لگے ہاں تم نے اچھا سوال پوچھا ہے. اور پھر فرمانے لگے کہ حقیقت یہ ہے کہ جب شیخ قلب پر انگلی رکھ کر اللہ کہتا ہے تو فیض کی کچھ مقدار اسی وقت اس کے دل ٹرانسفر ہوتی ہے. وہ اس کو محسوس اسی وقت کرے یا نہ کرے, لیکن ایک فیض ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے اس کے بعد اس کی زندگی میں ایک تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے. اس کی اپنی محنت تو کوئی نہیں ہوتی, وہ تو ابھی آ کے بیت ہوا تھا, اس نے کہاں محنت کی, مگر وہ شیخ کی توجہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ہی اس کی زندگی میں تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے. تو فرمانے لگے کہ یہ تبدیلی عام حالات میں تو تھوڑی نظر آتی ہے, لیکن سالک پھر اس کو ذکر کے ذریعے بڑھاتا ہے, وہ نور چمکاتا ہے. آپ یوں سمجھیں کہ شیخ کی انگلی رکھنے سے 0 واٹ کا بلب تو روشن ہو ہی جاتا ہے. یہ سب سے چھوٹا بلب ہوتا ہے نا. ہمارے ہاں رات کو جب سونے لگتے ہیں تو 0 واٹ کا بلب آن کر دیتے ہیں, وہ سب سے چھوٹی روشنی اسی کی ہوتی ہے, مگر روشنی تو ہوتی ہے. تو وہ 0 واٹ کا بلب تو روشن ہو ہی جاتا ہے. اب وہ جتنی محنت کرتا جائے گا واٹیج بڑھتی جائے گی, 20 واٹ 25 واٹ 40 100 200 500 ماشاءاللہ بڑھتا جائے گا. فرض کرو کہ وہ محنت نہیں کرتا, اس کو نہیں بڑھاتا, تو فرمایا کہ پھر ظاہرہ تو غفلت کی زندگی ہے, مگر وہ جو 0 واٹ کا بلب تھا وہ روشن ہے. تو حضرت فرمانے لگے کہ موت کے وقت ایک ایسی کیفیت آتی ہے جب انسان عالم دنیا کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, عالم برزخ کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. جب اس دنیا سے برزخ کی طرف جاتا ہے نا تو ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے کہ جہاں پہ وہ اس دنیا میں ابھی ہوتا ہے, آخری سانس ہوتے ہیں, مگر اس کو آگے کے مکانات اور آگے کی چیزیں بھی دکھانی شروع کر دی جاتی ہیں. یہی تو وجہ تھی کہ فرعون نے جب آخری لمحے پر وہ کچھ دیکھا تھا تو کیا کہا تھا, آمنت برب موسیٰ. اس کا مطلب ہے کہ اس نے آگے کے نظارے بھی دیکھ لیے تھے اور ابھی اسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام یاد بھی تھے. تو اس کا مطلب یہ کہ پیچھے سے منقطع پوری طرح نہیں ہوئے تھے اور آگے پوری طرح ابھی گئے نہیں تھے. یہ درمیان کا ایک ایسا نقطہ ہوتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ جب وہ کیفیت آتی ہے نا تو وہ سالک جو بیت ہونے کے بعد اگرچہ غفلت کی زندگی گزارتا رہا تھا مگر آگے کی منزلیں دیکھ کے وہ جو 0 واٹ کا بلب ہوتا ہے وہ بھی اس کو روشنی مہیا کرتا ہے اور بندے کو کلمہ نصیب ہو جاتا ہے. اس کی برکت سے کلمہ نصیب ہو جاتا ہے تو کلمے پہ موت آ جاتی ہے. اللہ اکبر کبیر. تو حضرت خواجہ فضل قریشی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس قلب پر یہ انگلی رکھ گئی اس کو ذکر کے بغیر موت نہیں آ سکتی. اور واقعی ایسے تھا. بلکہ حضرت کے حالات زندگی میں ایک واقعہ ہے کہ ایک علاقے کا غیر مقلد تھا اور بہت ہی زیادہ بحث مباحثہ کرنے والا بندہ تھا.
اتنا متشدد تھا کہ عام لوگوں سے تو سلام ہی نہیں کرتا تھا. یہ بھی مشرک ہے، یہ بھی بدعتی ہے، یہ بھی مشرک ہے، اس طرح کا تھا. اب اللہ کی شان کہ وہ گاؤں سے آ رہا تھا اور حضرت خواجہ فضل کرشن مطلب اس کے گاؤں میں جا رہے تھے، تو اچانک کھیت کے درمیان جو چھوٹی سی پگڈنڈی ہوتی ہے نا، ادھر سے وہ آ رہا تھا، ادھر سے آپ جا رہے تھے، ایک دوسرے پر نظر پڑی. اب دونوں طرف کھیت تھے، وہ پیچھے ہٹ کے جا بھی نہیں سکتا تھا اور حضرت آگے چلے آ رہے تھے. تو وہ چاہتا تھا کہ میں اس کو سلام نہ کروں چونکہ یہ تو پیر آدمی ہے، بدعتی ہے. لہذا اس نے ایک ڈھنگ نکالا کہ قریب آتے ہی بجائے اس کے کہ حضرت گفتگو کرتے، سلام کرتے، اس نے آتی کا آپ کو پتہ ہے میں حج پہ جا رہا ہوں، کہ بھئی اسی بات کے دوران ہی یہ ادھر نکل جائیں گے، مجھے سلام بھی نہیں کرنا پڑے گا اور میں آگے چلا جاؤں گا. تو قریب آتے ہی اس نے کہا آپ کو پتہ ہے میں حج پہ جا رہا ہوں. اللہ والے بھی اللہ والے ہوتے ہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جب پیر ہوتا ہے، جب مرید ہوتا ہے 420 تو پیر ہوتا ہے 840. تو اللہ والے بھی ماشاءاللہ دانا ہوتے ہیں. تو جیسے ہی اس نے یہ کہا نا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، آپ نے سنا ہے، تو قریب تو تھا ہی صحیح. حضرت نے اس کے قلب پر انگلی لگا کر یہ کہا اچھا وہاں جاتے ہوئے یہاں اللہ اللہ کرتے جانا. جا. وہ ادھر چلا گیا، حضرت آگے چلے گئے. لیکن وہ شخص حج کر کے واپس آیا، حضرت کی خدمت میں آیا، کہنے لگا کہ آپ نے کیا آگ لگا دی، پورے حج کے دوران مجھے قرار نہیں آیا. اس نے اپنا عقیدہ بھی ٹھیک کر لیا اور اس کے بعد اس کی زندگی بھی بن گئی اور وہ تہجد گزار بن گیا اپنے وقت. صرف قلب پر چلتے چلتے انگلی رکھ کر اللہ اللہ کہہ دی. تو اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو جب سالک کا پہلا سبق شروع ہو جاتا ہے تو اب اس کے اپنے ذمے جتنی محنت کرے، جتنا گڑ اتنا میٹھا. اور یہ محنت دو طرح سے ہوتی ہے، گناہوں سے بچے تو یہ بھی محنت ہے، ذکر، مراقبہ، اتباع سنت، نفلی عبادات، توجہ اللہ کی طرف، دعا مانگنا اللہ سے، نیک محفلوں میں جانا، شیخ سے، یہ بھی ایک محنت ہے. تو یہ دونوں محنتیں کرنے سے پھر انسان کے یہ جو قلب کی روشنی ہے یہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور حتیٰ کہ دل روشن ہو جاتا ہے اور پھر دل اللہ اللہ کہنا شروع کر دیتا ہے. مراقبے کا طریقہ ہمارے مشائخ یہی سمجھاتے ہیں کہ انسان ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لے. یہ بند کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، اس لیے کہ مشائخ تو کھلی آنکھوں سے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کہاں آنکھ بند کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. باقی ساری زندگی انسان کھلی آنکھوں سے ذکر کرتا ہے ہر وقت. لیکن سالک چونکہ مبتدی ہوتا ہے تو توجہ مرکوز کرنے کے لیے آنکھ بند کر لے تو اس کو بہتری ہوتی ہے، فائدہ ہو جاتا ہے. ورنہ ادھر ادھر کی چیزیں اس کے خیالات کو پراگندہ کر دیتی ہیں. وہ کھلی آنکھوں سے کرے گا تو کبھی بچے کو دیکھنے لگ جائے گا، کبھی بڑے کو دیکھنے لگ جائے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی آنکھوں کو بند کر لو، کوئی شرط نہیں ہے. اور یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی اپنے اوپر کپڑا ڈال لو، تو کپڑا ڈالنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں یکسوئی بڑھ جاتی ہے اور اس کی دلیل حدیث پاک سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی اترتی تھی تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے چہرے انور پر اس وقت ایک کپڑا ڈال لیا کرتے تھے. سیدہ صدیقہ لانا فرماتی ہیں کہ جب واقع افک میں نبی علیہ السلام ان کے گھر تشریف لائے اور گفتگو فرما رہے تھے اور اسی وقت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے انور پر وہ کپڑا ڈالا اور فرماتی ہیں کہ جب آپ نے وہ کپڑا اٹھایا تو میں نے پیشانی کے اوپر پسینے کے وہ قطرے دیکھے جو خاص وحی کی حالت میں ہوا کرتے تھے. تو وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یکسوئی کی خاطر کر لیا کرتے تھے. تو سالک بھی اگر اس پر عمل کر لے تو یہ کہاں کی بدعت بن گئی بھائی؟ یکسوئی کے لیے انسان نے کیا ہے اور کوئی ہم اس کو شرط بھی نہیں بناتے. فائدہ ہے. آنکھیں بند کرنا لازم نہیں، بہتر ہے. کپڑا ڈالنا لازم نہیں، بہتر ہے.